جب جنرل پرویز مشرف الیکشن کروا رہا تھا تو اس وقت پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا، اور محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت ہو گئی، اور اس شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کی قیادت کو قائل کرنے کے لیے جب لوگ آصف علی زرداری صاحب سے ملے تو جب نکلے تو وہ قائل ہو کر نکلے کہ ہمیں انتخابات میں حصہ لینا چاہیے، اور اس فیصلے نے یہ ثابت کیا کہ اس الیکشن کے نتیجے آنے کے بعد اس ملک میں مشرف کی جو آمرانہ حکومت تھی اس کا خاتمہ ہوا، اور مشرف کو بھی اپنے گھر جانا پڑا، اور اس کے بعد 28ویں ترمیم ہوئی، صوبوں کو خود مختاری ملی، وہ چیزیں جو 1973 کے آئین کے تحت بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی وہ پیپلز پارٹی کے مشورے پر عمل کرنے کے بعد ممکن ہوئی۔ اب اگر آپ آ جائیں، جب عمران نازی کی حکومت یہاں پر تھی تو تمام جماعتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اسمبلیوں سے استعفے دیں گے اور استعفے دے کر ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ پیپلز پارٹی واحد و جماعت تھی جو اس سے اختلاف کرتی رہی، اور پیپلز پارٹی نے تمام جماعتوں کو قائل کیا کہ ہمیں اپنی جمہوریت کی لڑائی اسمبلیوں کے اندر لڑنی چاہیے، اور پیپلز پارٹی کے اس مشورے پر جب سیاسی جماعتوں نے عمل کیا تو اس ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس کو آئینی طریقے سے گھر بھیجا گیا اور ایک نئی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی۔ تو یہ چند بنیادی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی جو سوچ ہے وہ شاید دیگر جماعتوں سے بہت منفرد اور مختلف ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے بعد اس ملک کے آئینی ادارے جو ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آئین کے اوپر اگر آئین کے مطابق اپنی جدوجہد جاری رکھیں تو بڑے بڑے مقاصد جو ہیں وہ آسانی سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے وہ بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور ہم کر رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئندہ بھی پیپلز پارٹی اپنے ذاتی مفادات سے ہٹ کر، اگر 2007 میں باقی جماعتیں مخالفت بائیکاٹ کر جاتی ہیں اور پیپلز پارٹی لڑتی تو پیپلز پارٹی تن تنا جو ہے وہ شاید 2/3 میجورٹی لے جاتی اور ہم اسمبلی میں ہوتے، لیکن ہم نے اور جماعتوں کو کہا کہ آپ الیکشن میں آئیے۔ اس وقت بھی یہ صورتحال تھی، لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ذاتی مفادات کو آگے نہیں رکھا، بلکہ قومی، آئینی اور جمہوری مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے شاید اپنی قربانیاں دی ہیں۔ میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ عمران خان ذہنی طور پر ایک مفلوج آدمی ہے، اور اس کے اندر کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں ہے، نہ اس کے اندر خود عقل ہے اور نہ وہ کسی اور کی بات مانتا ہے۔ عمران خان کو البتہ ایک بات کا پتہ ہے کہ اس کی جماعت کے 2-4 لوگ ایسے ضرور ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست جو فارغ ہو رہی ہے، اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہو جائے گی، بہت جلدی ہو تاکہ ان 2-3 لوگوں کا نمبر لگے۔ عمران چونکہ انتہائی انا پرست خود غرض آدمی ہے تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اگر میں نہیں تو بیٹا اور بھی کوئی نہیں۔ ہاں، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اسمبلیاں ڈیزالو کر دوں گا، اسے پتہ ہے وہ شاید مشکل ہوگا، تو اس نے کہا کہ استعفے دیں سارے تاکہ کوئی جو ہے میدان میں بچے ہی نہ۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جب قومی اسمبلی سے ان لوگوں نے وہ جعلی استعفے دیے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے استعفے دینے کا قانون اور آئین کے مطابق کہ ہر ممبر اپنے ہاتھ سے استعفیٰ لکھے گا اور اسپیکر صاحب کو دے گا، اور اسپیکر کا یہ کام ہے، ذمہ داری ہے کہ اس بات کا اطمینان کرے کہ جس ممبر نے استعفیٰ دیا ہے اس نے اپنی مرضی سے دیا ہے، اس کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے جب ان کو بلایا ممبرز کو کہ بھئی آئیں اور آپ ویریفائی کیجئے کہ آپ نے استعفیٰ دیا ہے، تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ پھر اسپیکر صاحب نے جب مطمئن ہو گئے کچھ لوگوں کہ ہاں بھئی ان کی رائے تھی کہ جی ان لوگوں نے واقعی استعفیٰ دیا، قبول کرنا شروع کیے، تو یہ سارے کے سارے اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں ہیں، یہ تو ایسے ہی ایک سیاسی ڈرامہ ہم نے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ استعفے دینا نہیں چاہتے تھے، سیاسی ڈرامہ کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے استعفے دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو بھائی بہت آسان ہے، ہر ممبر ہاتھ سے استعفیٰ لکھے، جا کر اسپیکر صاحب کو تھما کے آ جائے، اور اس کو اور زیادہ پکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ویڈیو بھی بنا لے، ہر کام کا یہ بناتے ہیں، ویڈیو بھی بنا لیں کہ جی میں نے اسپیکر کو استعفیٰ دے دیا اور میرا استعفیٰ قبول کیا جائے۔ لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ کرنے سے ان کے تمام استعفے قانونی طور پر جو ہے وہ قبول ہو جائیں گے، اور اسپیکر اس بات کی پابند ہوگا کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کر دے۔ تو اگر تو استعفے دینے کی نیت ہے تو یہ کرے نا، لیکن نیت نہیں ہے، سارا ٹوپی ڈرامہ ہے۔
چونکہ عمران خان نے بہت جھوٹ بول کے جھوٹے دعوے کر کے، یہ دوسرا شیخ رشید ہے جو دعوے کرتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بھڑکے مارتا رہتا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. تو یہ لوگ بھی ہمارے بادشاہ ہیں، آج تک شیخ رشید کی باتوں پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، مان رہے ہوتے ہیں اس کو، اور اس کو بریکنگ نیوز چلا رہے ہوتے ہیں. عمران خان کے بھی چولوں میں آ جاتے ہیں اور اس کی باتوں پہ بھی بریکنگ نیوز چلا دیتے ہیں. وہ کہہ رہا ہوتا ہے آخری بول ہے، ہم کہہ رہے ہیں بھائی کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوف بنا رہا ہے. لیکن لوگ جی عمران خان نے بڑا کام کر دیا، بڑا فیصلہ کر دیا. کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے، اس کے پاس راستہ کوئی نہیں تھا. اب لوگوں کو منہ دکھانے کے لیے جب جا رہا تھا اسلام پنڈی سے واپس، تو کچھ نہ کچھ تو بڑک اس نے مارنی تھی، تو یہ کہہ دیا کہ اسمبلی سے جا رہا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان کا اس ملک کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے. عمران خان پاکستان کی سیاست کا ایک تاریک باب تھا جو ختم ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. پاکستان کا مستقبل عمران خان کی سیاست سے نکلنے کے بعد بہت روشن ہوگا. اور باقی جو استعفے یہ سارے ڈرامے، اور کئی لوگوں نے منع کر دیا، وہ عمران خان سے رابطے میں بھی نہیں آ رہے ہیں کہ جو استعفے دینے کی بات وہ کر رہے ہیں اس پہ. جی، اس سیاست کو جن لوگوں کی وجہ سے خرابی کا سامنا کرنا پڑا، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، عمران خان بہت ہی منحوس آدمی ہے، اس کی نحوست جہاں پڑتی ہے بربادی کرتا ہے. تو اس نے پاکستان پہ پڑی تو پاکستان کی معیشت، پاکستان کا معاشرہ، پاکستان کے ادارے، سب کو اس نے برباد کرنے کی کوشش کی. اور جو بیچارے عمران سے جڑے ان کو بھی ساتھ ساتھ وہ لے گیا. تو ظاہر ہے جو منحوس آدمی ہوتا ہے اس کی نحوست جہاں آس پاس ہوتی ہے وہیں پڑتی ہے. پارٹی کسی بھی وقت یہ نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی الیکشنز نہ ہوں. ہماری یہ آج بھی خواہش ہے، اور جب بھی الیکشن کو آگے بڑھانے کی بات ہوئی ہے، میں کراچی کا صدر ہوں پارٹی کا، ہماری پارٹی کے اندر سے ہمیں بڑا دباؤ آتا رہا کہ جی الیکشن آپ وقت پہ کرا دیجئے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کراچی شہر میں اگر کسی سیاسی جماعت کی پوزیشن بہت زیادہ مستحکم ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. باقی میئر بننے کے خواب دیکھنے پر پابندی کوئی نہیں ہے، ہر آدمی دے سکتا ہے، تو لوگ دیکھ رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ صورتحال ایسی بن جاتی ہے، ظاہر ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم حکومت پر دباؤ ڈالیں اور جو سیکیورٹی درکار ہوتی ہے اس کے بغیر الیکشن کرا دیے جائیں. بلدیاتی الیکشنز ہر گلی گلی میں جو ہے وہ گروپس ہوتے ہیں، مخالفتیں ہوتی ہیں، اور عام الیکشن کے مقابلے میں بلدیاتی الیکشن کے لیے سیکیورٹی آپ کو زیادہ درکار ہوتی ہے. اور بدقسمتی سے یہ بارشیں اور سیلاب کی وجہ سے ہمارے پاس اتنی سیکیورٹی نہیں تھی کہ یہ الیکشنز ٹائم پہ ہو سکتے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 15 جنوری کو الیکشن کمیشن نے جو تاریخ دی ہے، کراچی اور حیدرآباد ڈویژنز میں یہ انتخابات ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی کراچی شہر میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی.